یہ دروازہ بند کر دیجیے گا، یہ پیچھے بھی جو تینوں دروازے ہیں ادھر آپ لاک کر دیجیے گا۔ کوشش کیا کریں کہ اپنے بھائیوں کو گناہوں میں مبتلا کرنے سے روکیں، کم سے کم ایسا عمل ضرور کریں کہ وہ خود ہی رک جائیں۔ گناہ کبیرہ ہے کندھوں کو پھلانگتے ہوئے آنا۔ حضرات محترم، گزشتہ نشست میں آزادی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور ساری اسلامی نقطہ نظر کو ہی میں سامنے رکھ کے تاریخ کا تجزیاتی مطالعہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ آج اس سلسلے اس حوالے سے میرے خیال میں آخری بیان ہوگا۔ اگر درمیان میں عید کا موقع نہ ہوتا تو اس حوالے سے میں بہت سے موضوعات پہ بات کرتا، نیشنلزم پہ، وطنیت پہ، صوبائیت پہ، لسانیت پہ، اور اسی طرح مذہب کا ریاست سے کیا تعلق ہے۔ ایک نیا موضوع ایجاد ہو چکا ہے، سمجھائی؟ حالانکہ یہ یورپ کے فلسفیوں کا ہے کہ مذہب کا ریاست سے تعلق نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ ایک پوری پولیٹیکل فلسفی ہے جس پر جمہوریت بیس کرتی ہے۔ فرانس کے اور یورپ کے 3-4 فلاسفرز ایسے ہیں جس میں ڈیکارٹ ہے اور ایک روسو ہے، ایک تیسرا نام مجھے نہیں آ رہا۔ میں نے ایم فل لیول پہ یہ بات اسلامک تھاٹ اینڈ اسلامک پولیٹیکل تھاٹ، یہ میں نے جب لیکچر ڈیلیور کیے تھے ایم فل لیول پہ یونیورسٹی میں، تو اس وقت میں نے پورا یہ پولیٹیکل سسٹم پڑھایا تھا۔ تو اس میں یہ اب 2 مجھے یاد ہیں، ایک ڈیکارٹ تھا اور ایک روسو تھا، اور یہ دونوں فرانس کے ہیں، اور ایک تیسرا بھی ہے اب مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا۔ پوری کی پوری جمہوریت کا جو تانا بانا ہے وہ انہی 3-4 فلسفیوں کے فلسفی کے اوپر بحث کرتا ہے، جس میں سے ایک اہم ترین فلسفہ یہ ہے کہ ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ کافروں کا نظریہ ہمارا نہیں ہے۔ میرا خیال تھا اسی پر بھی بات ہوتی رہے گی، ہم کچھ 4-5 جمعے اس نشست پہ گزار دیں گے، لیکن آگے عید قربان آ رہی ہے، عید الاضحیٰ ہے، تو درمیان میں اس موضوع کو روکنا پڑے گا۔ آج صرف آزادی کے حوالے سے ایک بات کو میں مکمل کروں گا، آئندہ نشست میں انشاءاللہ قربانی پہ بات کر لیں گے۔ اس کے بعد اگر کوئی کرنٹ ٹاپک نہیں آیا تو پھر میری کوشش ہوگی کہ پچھلے جو ہمارے موضوعات ہیں اہم ترین، جس کا ہمارے سماج سے، ہمارے معاشرے سے، ہماری مینٹلی گروتھ سے اس کا تعلق ہے، انشاءاللہ ہم ان موضوعات کو لے کے چلیں گے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے صحیح بات سمجھنے کی، سمجھانے کی، آپ کو بھی سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، گزشتہ نشست میں جو ہماری بات ہو رہی تھی وہ اسی پہ تھی کہ ہند میں اسلام کیسے آیا۔ ایک باب الاسلام سندھ کے راستے آیا، دوسرا درہ خیبر اس کے راستے آیا، اور سب سے پہلے عرب تاجروں کے واسطے سے یہاں اسلام داخل ہوا۔ پھر اسلام کو یہاں قوت ملی، اسلام کے لشکر فوجیں یہاں داخل ہوئیں اور انہیں ایک استحکام ملا۔ انہی کی بدولت صوفیہ اور علماء اس دھرتی پہ آئے، تشریف لائے، اور انہوں نے یہاں دین کو پھیلایا۔ یہاں صوفیہ اور علماء کا آنا اور دین پھیلانا یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ کتنے کٹھن مراحل سے یہاں کے صوفیہ اور علماء گزرے، میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی اس وقت بھی آیا جب غلبہ تھا، اور اس وقت بھی آیا جب غلبہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا تھا، لیکن علماء اور صوفیہ تبلیغ دین سے پیچھے نہیں ہٹے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو تاریخی حوالے سے اس پر بھی اللہ مجھے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال یہاں قوت ملی، کمال ملا، لگ بھگ 800-900 ہزار سال تک ہم یہاں حکومت کرتے رہے۔ ایک اقلیت ہو کے اتنی بڑی اکثریت پہ ہم حکمران رہے، جو نہ تاریخی طور پر ممکن ہے نہ عقلی طور پر ممکن ہے۔ یہ تو اللہ کے اعلان کی بدولت ممکن ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے، کم ہو کہ یہ زیادہ ہو۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، بہت دفعہ اللہ کے حکم سے چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پہ غالب آ جایا کرتی ہیں۔ یہاں ہم نے دین کا نظام نافذ کیا، عدل دیا، انصاف دیا، کم و بیش 1000 سال تک ہماری حکومت رہی، ہم اکثریت پر حکمران رہے۔ لیکن اگر ہم نے جب اسی دین کو ہم چھوڑ بیٹھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اقلیت کے ہاتھوں مار ماری۔ وہ اقلیت جو مہمان بن کے آئی تھی، ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں آئی تھی، اس سے ہم شکست کھا گئے۔ اتنی بڑی سلطنت ہند
تاریخ میں پہلی مرتبہ سلطنت ہند میں مسلمانوں نے حکمرانی کی. ہندو آج تک سلطنت ہند پہ حکمرانی نہیں کر سکا تھا. وہ تو چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے اندر چھوٹے موٹے راجا اور حکمران ہوا کرتے تھے. بہرحال ہم نے انگریزوں سے شکست کھائی. انگریز آئے, انہوں نے اپنے وفادار طبقے کو ملایا اور جو پکے مسلمان تھے ان پر, علم پر, ان کی جائیدادوں پہ حملہ کیا, انہیں بالکل بے دست و پا کر دیا, ان کی تمام املاک اٹھا کے اپنے وفاداروں میں تقسیم کر دی. اگر انگریز کے آنے کا یہاں مقصد صرف یہی ہوتا وہ مال و دولت لوٹے اور اپنی صنعتی ترقی میں سب کچھ لگائے, تو وہ یہاں کے رواج کو, قانون کو برقرار رکھ کے بھی یہ کام کر سکتا تھا. لیکن اس نے یہاں ایسا نہیں کیا. میکالے کے نظام تعلیم کی بدولت ایک پود تیار ہو گئی. اس نے پھر دیوانی, تعزیراتی, فوجداری, انتظامی تمام کے تمام قوانین کو بدل ڈالا. ہمارے پورے 1000 سال کے نظام کو تلپٹ کر کے اپنے دیوانی قوانین دے دیے, اپنے فوجداری قوانین دے دیے, اپنے تعزیراتی قوانین دے دیے, اپنے انتظامی قوانین دے دیے. 1000 سال کے رجسٹر کو اس نے اس کا چیپٹر ہی کلوز کر دیا اور ایک نیا کام وہ لے آیا. بہرحال سیاسی غلبہ آیا, ذہنی غلامی آئی. ہم غلاموں میں سے بڑے بڑے غلام اٹھے جنہوں نے انگریز کی تہذیب و تمدن کو اپنانے کا درس دیا اپنی قوم کو. یہ بات یاد رکھیں, انشاءاللہ موقع آئے گا اس منبر پر میں ان ہیروز کا نام بھی لوں گا جنہوں نے اس ملک کے باسیوں کو, مسلمانوں کو محمد الرسول اللہ کی تہذیب اپنانے کا درس دینے کی بجائے چھری کانٹے سے کھانے کا درس دیا اور بالکل انگریز کی عادات کو اپنانے کا درس دیا. معجزات انبیاء کا انکار کیا, دین کے اصول کا انکار کیا. قرآن کے اندر جو معجزات ہیں جو حدیث سے بھی نہیں قرآن سے ثابت ہیں ان کا بھی انکار کیا اور انگریز کی پیروی کا درس دیا. سیاسی غلامی, ذہنی غلامی لے کر آئی, لیکن اس کے باوجود اللہ کے بندے اس دھرتی پہ ایسے موجود تھے جنہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کا علم بلند کیے رکھا 200 سال سے بھی زائد. 1857 سے پہلے بھی, 1857 کی جنگ آزادی ناکام ہونے کے بعد بھی جہاد کی صورت میں, تبلیغ کی صورت میں, تعلیم کی صورت میں, خانقاہی نظام کی صورت میں مکمل طور پہ رد عمل دیا. انگریز یہاں حکمران رہا باقاعدہ 1857 کے بعد, باقاعدہ اس سے بھی پہلے. بہرحال مزاحمتی گروپ یہاں زندہ رہے, انہوں نے انگریز کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا. پھر دوسری جنگ عظیم چھڑ گئی, انگریز کو جانا پڑا. انگریز جاتے جاتے اب اس مسلمانوں کی سلطنت کے بخرے کرنا چاہتا تھا. اسے پتا تھا میں اگر یہ قضیہ ناتمام چھوڑ کے گیا مسلمان دوبارہ سلطنت ہند پہ قبضہ کر لیں گے, کیونکہ مسلمانوں کی تاریخ حکمرانی کی ہے. ہندو تو آج تک کبھی بھی ہندوستان پہ حکمران نہیں رہے, لیکن انگریز جمہوریت کا اصول لے کر آیا. جمہوریت ابھی بھی نئی آئی تھی, انگلستان کے اندر آئی تھی, کچھ عرصہ ہوا تھا. پوری دنیا کے اندر جمہوریت کا غلغلہ تھا. امریکہ کی بھی ایک تاریخ ہے, وہاں سے جمہوریت آئی, یورپ سے جمہوریت آئی, پوری دنیا میں جمہوریت پھیلی. وہی جمہوریت کے جراثیم ہندوستان میں آئے. ہندوستان میں انگریز نے ڈیموکریسی کا, جمہوریت کا نعرہ لگا کے پورا ہندوستان انگریز کے حوالے کر دیا, لیکن براہ راست نہیں کیا. براہ راست کرتا تو اس کے مقابلے میں تمام مسلمانوں کی ایک رائے ہوتی. انگریز کبھی بھی نہیں چاہتا تھا ہندوستان کے مقابلے میں مسلمانوں کی ایک رائے ہو. کیوں ایک رائے ہو تو 50% نہ صحیح 40% تو ہندوستان ہمارا تھا, لیکن انگریز نے براہ راست حوالے نہیں کیا. بہرحال پالیسی ایسی چلی, ہندو سارے ایک طرف ہو گئے اور مسلمانوں کے اندر دو رائے پیدا ہو گئیں. ایک طبقے نے کہا ہندوستان تقسیم ہونا چاہیے, دوسرے نے کہا ہندوستان کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے. ادھر بھی مسلمان رہے, ادھر بھی مسلمان رہے, اور جس ایجنڈے پہ یہ تقسیم ہوئی تھی, جو بنگال نے علیحدہ ہونا ہی ہونا تھا, کل تک بنگال علیحدہ ہو گیا. مسلمانوں کی قوت 3 حصوں میں تقسیم ہو کے بخر اس بالکل تتر بتر ہو گئی. بہرحال ایک الگ دکھ سلگتا ہوا موضوع ہے. آج پھر 1940 کی قرارداد جو سیاسی طور پر پیش ہوئی, پھر اس کے اندر جو ترمیمات ہوئیں 46 میں آ کے کہ ایک یونٹ ہوگا, یونٹس نہیں ہوں گی, آزاد خود مختار ریاستیں نہیں ہوں گی بلکہ ایک ریاست ہوگی. یہ 46 میں آ کے جب مسلم لیگ نے الیکشن جیتا تو اس کے بعد یہ ان کی تبدیلی آئی. تو پاکستان کا صحیح تصور تو 46 کے اندر بالکل کلیئر ہوا ہے. بہرحال پاکستان بننے کے بعد جو پاکستان کے مخالف نہیں, ہندوستان کی تقسیم کے مخالف جو علماء تھے, جو دانشور تھے اور جو سیاسی قائدین تھے,
انہوں نے بھی پاکستان کو تسلیم کر لیا۔ وجہ کہا مسلمانوں کے درمیان مسجد بنانے میں اختلاف ہو سکتا ہے، مسجد یہاں بننی چاہیے، یہاں بننی چاہیے، لیکن ایک دفعہ مسجد بن جائے اس مسجد کی حفاظت کی ذمہ داری تمام مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے۔ پاکستان بننے میں اختلاف تھا، اصل میں پاکستان بننے میں اختلاف نہیں تھا، یہ لوگ مارتے ہیں اس لفظ سے، اصل یہ تھا ہند کی تقسیم ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ جو کہتے تھے نہیں ہونی چاہیے تھی، ان کی 3 بڑی وجوہات تھیں۔ وہ کہتے تھے ہندوستان تقسیم کیوں ہو، پورا ہندوستان ہمارا ہے، یہ بٹوارہ کیوں ہو، ایک بات۔ دوسری بات وہ کہتے تھے ہمیں انگریز سرکار پہ اعتماد نہیں ہے، انگریز بٹوارہ غلط کرے گا۔ تیسری بات وہ کہتے تھے بٹوارے کے لیے مسلم لیگ اٹھی ہے، مسلم لیگ کے بڑے بڑے جاگیردار جو عہدیدار ہیں ان کی 5-6 فرقت پر اسلام نافذ نہیں ہے، وہ 4-5 صوبوں پر اسلام کیسے نافذ کریں گے، ہمیں اس قیادت پر اعتماد نہیں ہے۔ یہ 2-3 بڑی وجوہات تھیں، وہ ہندوستان کی تقسیم کے مخالف تھے۔ بہرحال تقدیر میں یہ بات تھی، پاکستان نے وجود میں آنا تھا، اللہ نے اس کو اسلام کا قلعہ بنانا تھا، اللہ نے اس کو جہاد کی نرسری بنانی تھی، اللہ نے اس کو تبلیغ کی نرسری بنانی تھی، اللہ نے اس خطے کو مساجد اور مدارس کی نرسری بنانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو وجود عطا کر دیا۔ عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریر بھی آج تک گواہ ہے، مولانا حسین احمد مدنی کا رویہ بھی آج تک گواہ ہے، انہوں نے پاکستان کو دل و جان سے تسلیم کر لیا۔ بالکل اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ مسجد بنانے میں اختلاف ہوتا ہے، بن جائے تو حفاظت سب کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پاکستان بنانے میں یعنی تقسیم ہند میں اختلاف تھا، لیکن ایک دفعہ پاکستان بن گیا، اب اس کی حفاظت پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان وجود میں آیا، لیکن حضرات محترم پاکستان وجود میں کیوں آیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ABC نہیں، الف با تا سا نہیں، الف بے پے تے ٹے نہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس نعرے پہ پاکستان وجود پذیر ہوا۔ اللہ ذوالجلال کی قسم اگر یہ مسلم لیگ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ نہ لگاتی، اللہ ذوالجلال کی قسم یہ پاکستان کبھی بھی وجود میں نہ آتا۔ پاکستان وجود میں آیا ہے تو اس جوشیلے نعرے کی وجہ سے آیا ہے۔ جوشیلا نعرہ اس لیے کہتا ہوں، بعد میں بہت سو نے کہا یہ پالیسی بیان نہیں تھا، یہ پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں تھی، میں اب اس پہ نہیں آؤں گا، یہ ایک بڑی دکھتی تاریخ ہے۔ انگریز کا غلبہ، تنتنا اور اس تمام ریاستی اور انتظامی قوانین انگریز کے، ایسے میں پاکستان بن ہی نہیں سکتا تھا جب تک آپ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ نہ لگائے۔ نماز ہم وہاں بھی پڑھتے تھے، روزے ہم وہاں بھی رکھتے تھے، آج بھی انڈیا سے حج پاکستان کے حج سے زیادہ سستا ہے۔ انڈیا کے لوگ پاکستان سے کم فیس دے کے حج پہ جاتے ہیں آج بھی۔ اگر محض عبادات کی بات تھی، ہم عبادات بڑے بہترین طریقے سے کر رہے تھے۔ محض بٹوارہ کچھ بھی نہیں، پاکستان محض جغرافیائی بٹوارے کے لیے وجود میں نہیں آیا۔ سیکولر پاکستان کے نعرہ لگانے والے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے، اگر سیکولر پاکستان میں جانا ہے تو پھر سیکولر ہندوستان ٹھیک تھا نا، اگر ایک سیکولر اسٹیٹ میں ہی رہنا تھا تو، اگر مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر تو ہندوستان زندہ باد۔ لیکن یہ بنا اس لیے تھا مذہب کا ریاست سے تعلق ہوگا، یہ مدینہ طیبہ کی بیٹی بن کے سامنے آئے گی، یہ اس لیے بنا تھا۔ 25 لاکھ سے اوپر جو جانیں قربان ہوئیں، ماں بہنوں کی عزتیں لٹیں، عصمتیں تار تار ہوئیں، جوان بوڑھے والدین جوان بیٹیوں کی لاشیں بے گور و کفن چھوڑ کے آئے تو کسی کی صدارت کے لیے، کسی کی وزارت کے لیے چھوڑ کے نہیں آئے تھے۔ آپ یہاں سرے محل بنائیں، بنی گالا بنائیں اور جاتی عمرہ بنائیں، یہ کریں نہیں۔ اللہ پاک کی قسم ان جانوں کی قربانی صرف اور صرف یہ خون، یہ پسینہ، ان کی ہڈی بوٹیاں جو اینٹ گارے کی طرح استعمال ہوئیں، یہ اس لیے تھی کہ اس دھرتی پہ محمد الرسول اللہ کا نظام نافذ ہو۔ اس نعرے پہ یہ بنا ہے، وگرنہ محض سیاسی سطح پر تو صوبہ سرحد میں غفار خان بھی تقسیم ہند کے مخالف تھے، علماء تو تقسیم ہند کے مخالف تھا، ایک طبقہ وہ تو مذہبی بنیاد پہ تھا، غفار خان تو سیاسی سطح پر تقسیم ہند کے مخالف تھے، صوبہ سرحد کے پاکستان میں آنے کے چانس ہی نہیں تھے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی کو مسلم لیگ نے باقاعدہ بھیجا، مولانا شبیر احمد عثمانی کی بدولت پورا کا پورا صوبہ سرحد آپ کے اندر آیا۔
آج بھی صوبہ سرحد کے اندر علماء کی اتنی گرفت موجود ہے، 100 سال پہلے کتنی گرفت ہوگی؟ اقبال نے کہا تھا افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو۔ ملا کی گرفت آج بھی افغانستان میں مضبوط تر ہے، ملا کی گرفت آج بھی صوبہ سرحد کے اندر مضبوط تر ہے۔ ملا کی گرفت وزیرستان میں، شمالی وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں، ہمارے ناردرن ایریا کی طرف چلے جائیں، ملا کی گرفت مضبوط ہے۔ کیوں؟ وہاں کا ملا کی نظر جیب پہ نہیں ہوتی، وہاں کا ملا حلوے منڈے اور ختموں پہ جا کے اپنی کیا کہتے ہیں کمائی کھری نہیں کرتا، وہاں کا ملا خاندانی ہوتا ہے، خاندان کے لوگ اپنے اولاد کو ملا بناتے ہیں اور وہ باقاعدہ ان کے قتل تک کے فیصلے کرتا ہے، 302 کے فیصلے کرتا ہے، باقاعدہ قاضی بن کے سامنے آتا ہے۔ وہاں کے ملا ایسے ملا ہوتے ہیں، وہاں کے ملا یہاں کے بعض گاؤں کے ملا کی طرح سالانہ گندم پہ گزارا نہیں کرتے، قربانی کی کھالوں پہ گزارا نہیں کرتے۔ جس نے داڑھی چھوڑ دی آپ نے اس کا نام ملا رکھ دیا، جس نے ختنے کرنے شروع کر دی آپ نے اس کا نام خلیفہ رکھ دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ برا ہو انگریز کا، انگریز نے ہماری تہذیب کو تلپٹ کر کے رکھ دیا۔ بہرحال اسلام کے نام پر یہ ملک وجود پذیر ہوا۔ پھر 11 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلی دستور ساز اسمبلی سے پہلا خطاب کیا۔ اس خطاب میں کیا تھا؟ یہ آج تک ایک معمہ بنا ہوا، یہ پزل بنا ہوا۔ اس خطاب میں کیا تھا؟ ابھی کل پرسوں میں سوشل میڈیا پہ 24 نیوز کا وہ خطاب کا بانی پاکستان کے خطاب کا اردو میں یہ کسی نے ڈبنگ کی ہوئی تھی، ان کی آواز میں آواز نکالی ہوئی تھی۔ دیکھیں جی محمد علی جناح نے یہ کہا پاکستان سیکولر ہوگا، حالانکہ کھوتے کو پتہ ہی نہیں محمد علی جناح نے تقریر ہی کی تھی تو انگلش میں کی تھی۔ 11 اگست 1947 کی تقریر انگلش میں ہے، وہ اردو میں کسی کو جناح بنا کے وہ تقریر باقاعدہ 24 نیوز نے یہ عام کی ہوئی ہے۔ بہرحال 11 اگست 1947 کی تقریر تھی، انتہائی متنازع تقریر۔ اب وہ تقریر ہے بھی کہ نہیں پتہ نہیں، لیکن وہ متنازع ہے۔ وجہ 11 اگست 1947 کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں، LLB آنرز والوں کو میں نے خود بھی پڑھایا ہے، آپ بھی جا کے اس کا متن دیکھ لیں، اس کا ٹیکسٹ دیکھ لیں، اس میں صاف لکھا ہوا ہے ہندو، پارسی، مسلمان سب برابر ہیں۔ ہاں جی آپ دیکھ لیں جا کے ریاستی سطح پر۔ اس لیے میں بانی پاکستان کی تقریر کو سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ یہ ان کی تقریر ہوگی، کیونکہ ایک طبقہ کہتا ہے انہوں نے یہ تقریر کی ہی نہیں، ان کی طرف یہ تقریر منسوب کی گئی ہے۔ بہرحال آگے جا کے بات کرتے ہیں، اس میں صاف ہے سیاسی سطح پر سب برابر ہوں گے۔ ایک انکار کرنے والوں نے اس تقریر کا انکار کیا، کہا ایسی تقریر کا وجود ہی نہیں ایک، لیکن اقرار کر والوں نے بالکل سینہ تان کے آگے اس نے کہا قائد اعظم سیکولر پاکستان چاہتے تھے لہذا پاکستان سیکولر ہوگا۔ آپ کے طبقے میں بھی ایک مکمل طبقہ اسی تقریر کا حوالہ دیتا ہے۔ 11 اگست کو آپ کی اقلیتیں اسی تقریر کو لے کے اٹھتی ہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ 11 اگست کو مال روڈ پہ سڑکوں پہ اس وقت آپ کی اقلیتیں آتی ہیں تو 11 اگست کی تقریر کو لے کے اٹھتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارا بھی حق ہے کہ ہم میں سے کوئی وزیر اعظم بنے، صدر بنے، کلیدی عہدوں پر آئے، آرمی چیف بنے، جرنیل بنے، سپہ سالار بنے، چیف جسٹس بنے، یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ کیوں؟ تمام شہری برابر ہیں، ہندو ہوں کے، پارسی ہوں کے، مسلمان ہوں کے، سکھ ہوں۔ پھر پاکستان بنا کیوں تھا بھائی؟ پھر پاکستان بنا کیوں تھا؟ ایک بات، ایک تو انکاری ہی وہ کہتے ہیں یہ تقریر ڈالی گئی اپنی طرف سے، دوسرے لوگ کہتے ہیں جو سیکولر کہتے ہیں نہیں تقریر ہے، تیسرا ہمارا دینی سیاسی جماعتیں وہ دفاع پر اتر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں 11 اگست کی جتنی بھی اس سے پہلے سٹیٹمنٹ سے محمد علی جناح کی اس میں انہوں نے کہا تھا پاکستان کا قانون بنایا قانون ہے 1400 سالہ 1350 سالہ قرآن وہی نافذ ہوگا، وہ دفاع پہ اتر آتے ہیں۔ ایک چوتھی چیز بھی سامنے آتی ہے، اگر آپ اس تقریر کو محمد علی جناح کی تقریر قرار دیں تو پھر تو تضاد آ گئی، یہ محمد علی جناح کی پرسنالٹی پہ، شخصیت پہ حرف آتا ہے۔ کیوں؟ 11 اگست سے پہلے ان کی جتنی بھی تقریریں ہیں سب میں اسلام کا نام ہے۔ صرف 11 ستمبر کی مجلس قانون ساز اسمبلی کی تقریر کے اندر کہا تمام شہری سیاسی سطح پر برابر ہوں گے، مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں، صرف اس میں، باقی سب میں نہیں۔ اگر یہ تقریر ان کی قرار دیں تو محمد علی جناح کی شخصیت پر حرف آتا ہے۔ اب وہ لوگ دفاع کیسے کرتے ہیں جا کے پوچھ لیں، لیکن آخری دو ٹوک جواب اس منبر سے میں آپ کو دے رہا ہوں۔
مملکت پاکستان ہو یا مدینہ ہو یا مکہ ہو، کوئی بھی ہو جہاں مسلمان اکثریت میں بستے ہوں اور اسلامی قانون نافذ کرنے کی قوت رکھتے ہوں، وہاں اسلامی قانون نافذ کرنے کے علاوہ کوئی اور قانون نالا نہ محمد علی جناح کے اختیار میں نہ محمد الرسول اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ دو ٹوک بات ہے۔ جو یہ لوگ کہتے ہیں محمد علی جناح کہتے تھے کہ سیکولر ملک ہوگا، وہ محمد علی جناح کا ریفرنس کوڈ نہ کریں، محمد علی جناح کا سہارا نہ لیں، اپنی بات کریں، اپنی وہ کیا چاہتے ہیں آج 70 سال بعد۔ اگر وہ اسلام چاہتے ہیں ہم ان کے جوتے سیدھے کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ ہمارے مائی باپ ہیں۔ نہیں، اگر وہ اسلام نہیں چاہتے، سیکولر چاہتے ہیں، اللہ ذوالجلال کی قسم ہماری تاریخ ہے، ہم نے یہ میدان نہ کل خالی چھوڑا تھا نہ آج خالی چھوڑیں گے۔ ہماری جانیں چلی جائیں گی لیکن محمد رسول اللہ کا نظام اس دھرتی پہ لا کے رہیں گے۔ آپ محمد علی جناح کے ریفرنس کوڈ نہ کریں، آپ اپنی بات کریں، آپ کیا چاہتے ہیں۔ آپ سیکولر نظام چاہتے ہیں تو بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، انشاءاللہ وہ علاج ہو جائے گا۔ خدا کی قسم یہ فیصلہ کن قوتیں ایک سائڈ پہ ہو جائیں، یہ جو سیکولر قوتیں ہیں جو پاکستان کے اندر سارے نظام برابر چاہتے ہیں، نہیں جی سینٹ میں قرآن نہیں ہونا چاہیے، باقاعدہ سینٹ میں ایک بندے نے کہا قرآن کی تعلیم لازمی نہیں ہونی چاہیے ورنہ عیسائی بھی کھڑے ہو جائیں گے، بائبل کی تعلیم لازمی ہو جائے۔ خدا کی قسم یہ فیصلہ کن قوتیں ایک طرف ہو جائیں، ہمیں ان سیکولر لبرل کو آمنے سامنے کر دیا جائے، ہم اللہ کی قسم ان کو کھا کے ڈھکار بھی نہیں لیں گے۔ یہ زندہ ہے تو فیصلہ کن قوتوں کی دیوار کی وجہ سے زندہ ہے، ورنہ جس دھرتی کو 25 لاکھ لوگوں کی قربانی لے کر دیا گیا ہو، اس دھرتی پہ آگے کوئی منہ کھولے اور یہ بکواس کرے کہ بھائی قرآن کی تعلیم لازمی نہیں ہونی چاہیے ورنہ بائبل کی تعلیم بھی لازمی ہو، ورنہ لوگ یہ بھی کہیں گے، اس کو تو زندہ دفن ہونا چاہیے۔ خیر، میں نے آپ کو یہ صاف بات بتا دی کہ بانی پاکستان کی تقریر کا ریفرنس کوڈ کرنے کا کسی کو نہ تاریخی حق ہے، نہ شرعی حق ہے، نہ قانونی حق ہے، نہ عقلی حق ہے۔ مان لیا اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا، تمہاری مرضی، جو مرضی نظام نافذ کرو، تو وہ نظام نافذ کریں گے جس کے لیے 25 لاکھ لوگوں نے قربانی دی، یا وہ کریں گے جس کے لیے کسی نے قربانی ہی نہیں دی؟ عقل کا تقاضا بھی ہے شریعت کو ایک طرف رکھتے ہوئے، لا محالہ آپ وہ نظام لائیں گے جس نظام کے لیے آپ کی دھرتی کے شہریوں نے قربانی دی۔ یہ میں اسلام کو ایک طرف رکھ کے بات کر رہا ہوں، ورنہ اسلام کو سامنے رکھیں۔ مدینہ طیبہ پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تو کیا آپ کو اختیار تھا کہ آپ چاہیں تو اسلام نافذ کریں، چاہیں تو کوئی اور نظام نافذ کریں؟ نہیں تھا نا۔ محمد الرسول اللہ کو بھی یہ کوئی اختیار، تو محمد علی جناح کو یہ اختیار کہاں سے آ گیا بھائی؟ نہیں ہے، نہ محمد علی جناح باقی پاکستان کو یہ اختیار ہے، نہ محمد الرسول اللہ کو اختیار ہے، نہ اقبال یا کسی اور دانشور کو اختیار ہے کہ جس دھرتی پہ اسلام بطور نظام نافذ ہو سکے اس پہ وہ اپنی مرضی کریں۔ محمد الرسول اللہ سے اپنی مرضی کرنا تو محال ہے اور ایسا سوچنا بھی کفر ہے۔ باقی اپنے دل کا گن سامنے رکھنے کے لیے بڑی شخصیات کے غلط حوالے نہ دیں، غلط یا صحیح حوالے نہ دیں، بڑی شخصیات کی خدمات کو مجروح نہ کریں۔ ہم بڑی شخصیات کی خدمات کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہم ان لوگوں کا انکار کرتے ہیں جن کے اپنے دل میں کفر ہے، گند ہے، وہ اپنے کفر اور گند کو سہارا دینے کے لیے بڑی شخصیات کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ہم صاف کہتے ہیں بڑی شخصیات کا سہارا لینے کا حق نہیں ہے۔ بالفرض مان لیا، چلو جی آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ بانی پاکستان نے ایسا کہا تھا، مان لیتے ہیں، کیا مان لینے سے اللہ مان جائیں گے؟ بات ہی ختم ہو گئی۔ کائنات میں انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے۔ صحابہ مغفور تھے، وہ بھی معصوم نہیں تھے۔ بطور مقتدا جن کے ہم پیچھے چلیں وہ ہمارے نبی ہیں، بطور مقتدی کے پیچھے ایسے چلنا چاہیے، ہمارے لیے معیار صحابہ ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی بات پر بھی انگلی رکھی جا سکتی ہے، امام ابن تیمیہ، احمد بن حنبل، مالکی، شافعی، اوزاعی، ثوری، عیینہ، سب کی بات پر انگلی رکھی جا سکتی ہے، محمد الرسول اللہ کی بات پر انگلی نہیں رکھی جا سکتی۔ بہرحال 11 اگست کی تقریر پہ میری اتنی بات کافی ہے، آگے جاتے ہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے ایک حلف بھی اٹھایا گیا، اس حلف پہ میں تبصرہ نہیں کروں گا۔ ہائی کورٹ سامنے ہے، ججز لائبریری بھی ہے، دیگر لائبریری بھی ہیں، ان لائبریریز میں جا کر دیکھ لیں پہلے حلف نامے کے الفاظ کیا تھے
بہرحال پہلے حلف نامے کے الفاظ اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے تھے. وہ کیا مجبوریاں تھیں؟ نہ میرے پاس وقت ہے نہ میرے پاس حوصلہ ہے کہ میں آپ کے سامنے بات کروں، لیکن آپ کو میں نے ایک ریفرنس دے دیا. اولین حلف نامے کو جا کے دیکھ لیں، اس کا ٹیکسٹ کیا تھا، اس کا متن کیا تھا، وہ اسلام سے کہاں تک مطابقت رکھتا تھا، کہاں تک نہیں رکھتا تھا. آپ کو صرف میں نے دروازہ بتایا، وہ بھی ہائی کورٹ کی لائبریری کا دروازہ بتایا، جا کے دیکھ لیجیے گا. آگے چلتے ہیں. بہرحال پاکستان وجود میں آیا. وجود میں کب آیا؟ 14 کے 15 اگست. یہ صادق و امین حکمران بڑے عجیب لوگ ہیں. پاکستان اور ہندوستان ایک ہی تاریخ میں وجود پذیر ہوئے ہیں، ایک ہی تاریخ میں. 27 رمضان 1366 ہجری بروز جمعۃ المبارک یہ ملک وجود میں آیا ہے. سمجھ آئی بات کی؟ اور 15 اگست آپ کی کرنسی پر بھی 15 اگست، ڈان کھولنے اس میں بھی 15 اگست. لیکن پاکستان کے صادق و امین حکمرانوں نے اس کو 15 سے 14 کر دیا. چلیں جی مان لیا. تھوڑی سی بات کر کے میں آگے چلتا ہوں. 14 ہو 15 ہو، ہم تو خیر نہ 14 کے قائل ہیں نہ 15 کے قائل ہیں. ہم تو 27 رمضان کے قائل ہیں. ہم تو جمعۃ الوداع کے قائل ہیں. سمجھ آئی؟ کاش اس 27 رمضان کو شب قدر ہو، ہم اس کے قائل ہیں. سمجھ آئی بات کی؟ بہرحال آخری چھوٹی سی بات کرنے لگا ہوں. کھڑے نہ ہوں پلیز، بیٹھ جائیے گا. آخری چھوٹی سی بات آپ سے کرنے لگا ہوں. وہ کیا؟ پاکستان بنا 47 میں، آج 2017 ہے، تو پاکستان کتنی عمر کا ہو گیا؟ 70 کا نہیں ہوا. یہ تو آپ شمسی حساب کرتے ہیں. جو ہمارا سال ہے جس پہ ہمارے نبی چلے، ہجری سال جو ہمارے اس کے مطابق ہے، اسلام کے مطابق، اس کے مطابق اس کی عمر 72 سال ہوئی ہے. یہ 1366 ہے، اب 1438 جا رہا ہے. 72 سال عمر ہوئی، 73واں جا رہا. چلیں جی 72 ہو کے 70 ہو ایک طرف، عمر تو 70 ہوئی، لیکن یوم آزادی کون سا ہوا؟ 70واں کہ 71واں؟ 71واں ہوا. 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا. تو جس دن آزاد ہوا اس دن آزادی کا دن تھا کہ نہیں؟ تو پھر آپ اس دن حساب کیوں نہیں کرتے؟ یہ عجیب منطق ہے. جس نے کہہ دیا بس لکیر کے فقیر پیچھے چلتے ہیں. میں نے 10 دفعہ گھر میں اس کو حساب کیا، یہ 70واں بنتا کیسے ہے؟ بھائی 70 عمر بنتی، 71واں بنتا. کیوں؟ 47 کو آزاد ہوا تو وہ یوم آزادی ہے کہ نہیں؟ تو 47 کو حساب کریں 50 تک تو 4 سال بنتے ہیں. 47 کو حساب نہ کرنے سے یہ 70واں یوم آزادی ہے. آپ اگر 47 کو یوم آزادی قرار نہ دیں تو آج آپ کیا کہتے ہیں آزادی منا کیسے سکتے ہیں؟ 70 سال ہو گئے، آزادی 71ویں ہے، جو جا کے 72ویں کو مکمل ہوگی 71 سال کا ہوگا. بہرحال قمری حساب سے پاکستان 72 سال کا ہے، لیکن منزل ابھی نہیں ملی، منزل بہت دور ہے. خیر یہاں اتنی ہی بات کافی ہے. ہم آگے چلتے ہیں. پاکستان بنا، قانون کون سا آیا؟ یہ ہے دہکتا سلگتا موضوع جس پر بات کرتے ہوئے بہت سے لوگوں کو 420 کا کرنٹ لگتا ہے، 420 وولٹ کا کرنٹ لگتا ہے. کیا کریں؟ 1935 ایکٹ، جس کی مخالفت خود مسلم لیگ نے پارلیمنٹ میں کی تھی کہ یہ مسلمانوں کے مفادات سے متصادم قانون ہے. پاکستان بنتے ہی اس کا نفاذ عمل میں آیا. اس سے بڑی کوئی بدقسمتی دنیا میں موجود ہے؟ پاکستان بننا خوش قسمتی، لیکن پاکستان کے ساتھ پاکستان کو چلانے کے لیے نظم و نسق کا آ جانا بدقسمتی. پاکستان چلانے کے لیے باقاعدہ پورا نظم و نسق ہاتھ میں دیا گیا. خبردار اس روڈ میپ سے ادھر ادھر، اس کا پھر حلف بھی اٹھوایا گیا، ادھر ادھر نہیں ہونا. انڈیا نے اپنا آئین بنا ڈالا، ہم نے اپنا آئین 1935 ایکٹ. پھر پاکستان کی پہلی قانون ساز دستور ساز اسمبلی، اس کے اراکین، پھر کابینہ بنی. کابینہ کیا تھی؟ یہ بھی سلگتا موضوع ہے. پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ قادیانی زندیق سر ظفر اللہ خان، غیر مسلم. پاکستان کا پہلا وزیر تعلیم نان مسلم. پاکستان کا پہلا وزیر قانون بھی نان مسلم. یہ 3 کلیدی وزارتیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جا کے دیکھ لیں. تو جس تقریر میں یہ کہا گیا کہ ہندو اور پارسی اور مسلمان برابر ہیں، تو عملی تطبیق آ گئی نا.
چاہے ہم اس تقریر کا جتنا بھی انکار کریں، لیکن عملاً ایسا ہی ہوا کہ یہاں کے تمام شہریوں کو ایکول سٹیٹس دیا گیا، بلکہ دوسروں کو زیادہ دیا گیا۔ کابینہ بتاتی ہے کہ غیر مسلموں کو یہاں سٹیٹس زیادہ ملا۔ پاکستان کا وزیر خارجہ قادیانی تھا، پاکستان کا پہلا وزیر تعلیم نان مسلم تھا، پاکستان کا پہلا وزیر قانون بھی غیر مسلم تھا۔ یہ ظلم نہیں ہے؟ پھر قرارداد مقاصد، جس پر سب سے بڑا کردار مولانا شبیر احمد عثمانی کا ہے، بچوں کی طرح ادھر ادھر بھاگتے پھرتے تھے، مسلم لیگ کے لوگ ان سے ملاقات نہیں کرتے تھے، ان کا نہیں پاکستان اسلام کے لیے بنا ہے، یہاں اسلام نافذ کرو۔ جناب غیر مسلم کابینہ کے اجلاس سے واک آؤٹ کیا کرتے تھے، دستور ساز اسمبلی کے اجلاس سے واک آؤٹ کیا کرتے تھے، نہیں یہ کوئی مذہبی ریاست نہیں ہوگی۔ ہمارے مسلم لیگ کے ارکان اپنے ان غیر مسلم اراکین کو منا کے لاتے تھے، تسلی رکھو یہ مذہبی ریاست نہیں ہوگی، تسلی رکھو یہ ملاؤں کی ریاست نہیں ہوگی۔ مولانا شبیر احمد عثمانی خون کے آنسو بہاتے تھے، ارے ہم نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کے لیا، ہم نے تو تم سے کوئی سیٹ بھی نہیں مانگی، ہم نہیں چاہتے کہ تم ہمیں اقتدار پہ بٹھاؤ، لیکن خدا کے لیے اسلام کو نافذ کرو۔ قرارداد مقاصد مولانا شبیر احمد عثمانی سر فہرست، باقی اور بھی بہت ہیں، ان کی محنت سے صرف اور صرف قانون کا پریمبل بن کے سامنے آیا۔ دیباچہ، آپ مجھ سے زیادہ قانون کو جانتے ہیں، میں کوئی پریکٹیسنگ لائر نہیں ہوں، آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں دیباچے کی کتنی حیثیت ہوتی ہے۔ آرٹیکل نہیں، صرف دیباچہ، صرف پریمبل اور کچھ بھی نہیں۔ پھر 22 نکاتی ایجنڈا بھی سامنے آیا، تمام مسلک کے علماء، شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سب کے سب انہوں نے کہا یہ لوگ تو ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے، یہ تو اسلام لانا نہیں چاہتے، وہ سب کے سب ایک ہو گئے۔ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی سربراہی میں 1951 کو اجلاس ہوا اور اس میں 22 نکاتی مشترکہ ایجنڈا سامنے رکھ دیا گیا، ہم شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، حدیث سارے متفق ہیں، یہ لو اسلام نافذ کرو۔ آج بھی وہ موجود ہے، اس کی موجودگی میں کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ ہم کس مسلک کا اسلام لائیں۔ آج اور اس دور میں بھی مسلم لیگیوں نے کہا مولانا آپ تو کہتے ہیں اسلام لائیں، کس مسلک کا اسلام لائیں؟ سوال پہ سوال اٹھتا ہے مسلم لیگیوں، اگر تم نے یہ سوال کرنا تھا تو پاکستان کا مطالبہ کیوں کیا؟ تم نے یہ سوال کرنا تھا تو پاکستان بنایا کیوں؟ اگر تم نے یہ سوال کرنا تھا تو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہا کیوں؟ یہ سوال، اس سوال کے جواب کی ذمہ داری تم مسلم لیگیوں کے اوپر ہے، کیونکہ تم نے کہا تھا اس ملک میں اسلام آئے گا، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ۔ اس سوال کے جواب کی ذمہ داری علماء اور مولویوں اور ملاؤں کی نہیں ہے، تمہاری ہے۔ تم نے کہا تھا اس ملک کا دستور اسلام ہوگا، آ کیوں نہیں رہا؟ جو سوال ان کے اوپر بنتا ہے وہ مولویوں پر پھینک دیتے ہیں، یہ سوال تو ان سے بنتا ہے۔ سوال پہ سوال یہ ہے کس مسلک کا اسلام آئے گا، یہ سوال 1947 سے پہلے اللہ پاک کی قسم 1350 سالہ تاریخ میں کبھی پیدا ہی نہیں ہوا انشاءاللہ۔ آج پیدا کیوں ہوا؟ بنو امیہ میں، بنو عباس میں، خلفائے راشدین میں، سلطنت مغلیہ میں، خلجی میں، خاندان غلامہ میں، پتہ نہیں کتنے یہاں خاندان حکمرانی کے گزر گئے، کبھی کوئی سوال پیدا ہوا کس مسلک کا اسلام نافذ کریں؟ 1947 میں پیدا ہونا تھا پاکستان میں، تاریخ اسلام میں، دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کہ کس مسلک کا اسلام نافذ کریں۔ ایران میں اکثریت شیعوں کی ہے، 40% سنی ہیں، 40%، لیکن وہاں انہوں نے اپنا نظام نافذ کر دیا، سوال پیدا ہوا۔ افغانستان میں تقریباً 100% سنی ہیں، انہوں نے اپنا نظام نافذ کیا، سوال پیدا ہوا۔ سعودیہ کے اندر اکثریت حنبلیوں کی ہے، امام احمد بن حنبل کے پیروکار ہیں، انہوں نے عدالتی نظام اسلامی بنایا، سوال پیدا ہوا۔ یہ سوال آج پیدا ہونا تھا کہ کس مسلک کا نظام نافذ کریں۔ ارے بھائی یاد رکھو 22 نکاتی ایجنڈا سامنے ہے، اسی کو نافذ کر دو، تمام مسالک والے متفق ہیں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھو جو اقتدار کے نظام سے اور انتظامی نظام سے جس کا تعلق ہوتا ہے نا، اس میں مسلکوں کا اختلاف نہیں ہوتا، مسلکوں کا اختلاف عبادات میں ہے۔ عید میلاد النبی منانی ہے کہ نہیں منانی، ختم دینا ہے کہ نہیں دینا، تیجا چوتھا 40ویں 11ویں دینی ہے کہ یا سود حرام ہے کہ حلال ہے، کوئی دیوبندی بریلوی اختلاف ہے، کوئی شیعہ سنی اختلاف ہے، بے حیائی حرام ہے، کوئی سنی دیوبندی شیعہ اختلاف ہے۔ بھائی یہاں مسلکی اختلاف کا کیا کام ہے؟ یہاں تو تمام مسالک ان چیزوں پہ متحد ہوتے ہیں، متفق ہوتے ہیں۔
لا الہ الا اللہ. بدقسمتی یہ رہی حضرات محترم، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. پرچم کشائی کن کے ہاتھوں ہوئی؟ مشرقی پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثمانی، مغربی پاکستان یہاں مولانا شبیر احمد عثمانی. پرچم کشائی برصغیر پاک و ہند کے نہیں، اللہ ذوالجلال کی قسم بغیر کسی مبالغے کے کہہ رہا ہوں، دنیا کے نامور علماء کے ہاتھوں ہوئی. پرچم کشائی ان کے ہاتھوں ہوئی. اور کابینہ کون سی؟ یہ ہے لالی پاپ، اس کو کہتے ہیں لالی پاپ. مولانا شبیر احمد عثمانی کو پاکستان کی پہلی مردم شماری کے اندر ان پڑھوں کے کھاتے میں لکھا گیا، ان پڑھوں کے کھاتے میں لکھا گیا. کہتے ہیں جی اس وقت ہمارے پاس افراد کی کمی تھی. شبیر احمد عثمانی کابینہ میں تھے، ظفر احمد عثمانی کابینہ میں تھے، کوئی اختیار تھا؟ لا الہ الا اللہ. لوگوں کو صرف اتنا یاد ہے کہ محمد علی جناح کو زہر دیا گیا، لیاقت علی خان قتل ہوئے. لوگوں یہ بھی یاد رکھو بہاولپور میں مولانا شبیر احمد عثمانی کو زہر دیا گیا تھا جس سے ان کی موت واقع ہوئی ہے. لا الہ الا اللہ. یہ ہے ہماری دردناک تاریخ. منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. پھر پاکستان کے اندر جو قانون کی ہماری آئینی ایک تاریخ ہے وہ بھی بڑی کربناک ہے. 1935 ایکٹ نافذ ہوا. صرف میں اشارہ کر رہا ہوں ورنہ آپ قانوندانوں کے سامنے یہ بات کرتے ہو مجھے شرم آتی ہے. 1935 ایکٹ آیا. 9 سال تک یہاں کوئی بھی 9-10 سال تک یہاں کوئی آئین نہیں تھا اپنا. 56 میں پہلا قانون بنا، پہلا آئین بنا. اسی 51 میں جو 22 نکاتی مشترکہ ایجنڈا تھا اس کے زور پر 73 میں اسلامی شقیں آئی ہیں. پھر 56 کا آئین ختم ہوا، 62 میں آئین بنا. پھر وہ آئین ختم ہوا، 73 کا آئین بنا. 73 کے آئین میں بڑی زبردستی اسلامی شقیں ڈالی گئیں وہی 22 نکاتی ایجنڈا کی روشنی میں. لیکن 73 کے قانون میں بھی قرارداد مقاصد صرف اور صرف دیباچے میں سکڑی ہوئی تھی، پریمبل تھی. 73 کے قانون میں بھی قرارداد مقاصد کیا ہے؟ اللہ کی حاکمیت. بس اس ملک کا کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا. یہ آج تک پاس نہیں ہو سکا. 73 کے قانون میں بھی آرٹیکل نہیں تھی. یہ دعا دیں ضیاء الحق کو، آپ اس سے لاکھ اختلاف کریں، یہ دعا دیں شہید ضیاء الحق کو. 8ویں ترمیم کے تھرو انہوں نے قرارداد مقاصد کو دیباچے سے اٹھا کے دفعہ بنا دیا، آرٹیکل بنا دیا. پھر وہی آرٹیکل اس کے تھرو صدر مملکت کے اختیار ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا کہ وہ قاتل کو معاف نہیں کر سکتا. ہائی کورٹ نے اس حق میں فیصلہ دیا. پھر وہ سپریم کورٹ کے اندر چیلنج ہوا. پھر 3 رکنی جو تھا بینچ بیٹھا جسٹس نسیم حسن شاہ کی سرکردگی میں، اللہ انہیں معاف کرے. انہوں نے کہا قرارداد مقاصد کو دیگر دفعات پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں، یہ اسی طرح یہ ایک برابر کی دفعہ ہے. ہائی کورٹ کا فیصلہ ریورس ہو گیا. پھر اس کے اندر چھیڑ چھاڑ ہوتی رہی، لیکن بعض دیندار ججز نے قرارداد مقاصد جو آرٹیکل ہے اس کی اہمیت تسلیم کی. اب ضرورت اس بات کی دعا کریں ایک بڑے مسلمان ججز کا لارجر بینچ بیٹھے جو قرارداد مقاصد کے آرٹیکل کو دیگر تمام آرٹیکلز پہ فوقیت اس کی قرار دے دے تو انشاءاللہ رخ بدل جائے گا. لیکن ضیاء الحق کی یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. تمام مذہبی جماعتیں جمع ہو کے وہ کنٹریبیوشن نہ کر سکی جو اسلامائزیشن کے بارے میں ضیاء الحق کر گیا. قرارداد مقاصد کو دیباچے اور پریمبل سے اٹھا کے آئین کا حصہ بنا گیا. 62-63 لایا. امتناع قادیانیت آرڈیننس لایا. قادیانیت کو تو کافر پہلے قرار دے دیا گیا، عمل ضیاء الحق نے کروایا. یہ اس کی بہت بڑی کنٹریبیوشنز ہیں. اس کی سیاست سے آپ ہزار اختلاف کریں لیکن اسلامائزیشن کے حوالے سے اس کی کنٹریبیوشن کو آپ رد نہیں کر سکتے. یہ تھے یہاں کے قوانین کی ایک چھوٹی سی ہسٹری. آگے چلتے ہیں اسلامی تحریکوں کی ہسٹری. اسلامی تحریکیں یہاں بڑی مظلوم رہیں. جو ملک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ وجود میں آیا اس ملک میں اللہ کے نبی کی ختم نبوت کو تسلیم کروانے کے لیے ہزاروں جانیں قربان کی گئیں. اس مال روڈ پہ سینکڑوں لوگوں کا خون بہا. تب جا کے ختم نبوت قانون بنا کہ جو ختم نبوت کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے. جبکہ معمولی سی محنت کے ساتھ افریقہ کے ایک نان مسلم ملک نے قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا ہے. کافر ملک نے قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا معمولی سی قانونی جدوجہد سے. جبکہ اسلام کے نام پر جو ملک وطن وجود میں آیا اس میں ہزاروں لوگوں کی قربانی دی گئی. تب ختم نبوت کا قانون بنا. پھر توہین رسالت
آئے دن توہین رسالت ہوتی ہے اور لوگ ضیاء الحق کو گالی دیتے ہیں. 2956 وہ لایا تھا, بہت اچھا لایا تھا, یہ بھی اس کی قبر کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ذریعہ اور وسیلہ بنایا. توہین رسالت کا قانون بھی ضیاء الحق لائے. اس کا پس منظر بھی کیا آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ایک عورت اس کا پس منظر ہے جس عورت کو آپ ووٹ دے کے اوپر لاتے ہیں. لا الہ الا اللہ. یہ تھی کہانی اسلامی تحریکوں کی, یتیموں کی, بیچاروں کی. پھر یہاں توہین صحابہ ہوتی ہے, عظمت صحابہ پر کوئی قانون نہیں ہے. یہاں سود ہے, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. اسلامی تحریکیں بتاتی ہیں حکمرانوں کو بھی, معاشرے کو بھی, خدا کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ بند کر دو. یہاں معاشرت مغربی طرز میں ڈر رہی ہے. میں نے ایک ٹی وی پہ اشتہار دیکھا, مجھ سے دیکھا نہیں گیا, اچانک چند دن پہلے میری نظر پڑی. ایک خاتون ہے, پیٹ پھولا ہوا ہے, ایسے کر کے وہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتی ہے. پتہ نہیں وہ کس چیز کا اشتہار تھا, میں نے فوراً نظریں ادھر کر لی. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج ہماری معاشرت مغربیت میں ڈل رہی ہے, ہماری معیشت مغربی ہے, سود میں ہے. یہ سارا نظام, اس کے خلاف اسلامی تحریکیں ہی تو کردار ادا کر رہی ہیں. آگے ہماری دینی سیاسی جماعتیں ہیں. دینی سیاسی جماعتیں مجبوراً میدان عمل میں آئیں. انہوں نے کہا یہ مزاحمت کرنی ہے, اگر ہم مزاحمت نہیں کریں گے یہ ملک سیکولر ہو جائے گا. تو انہوں نے خنزیر کے گوشت کو مجبوراً کھایا. لیکن آج بہت سی اسلامی جماعتیں خنزیر کے گوشت کو بکرے کا گوشت سمجھ رہی ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. جمہوریت کے راگ الاپ رہی ہیں. ضرور جمہوریت میں حصہ لیں, لیکن لوگوں کو بتائیں یہ ہمارا آئیڈیل سسٹم نہیں ہے. آئیڈیل سسٹم خلفائے راشدین کا ہے, محمد الرسول اللہ کا ہے, جہاں کھوتے اور گھوڑے برابر نہیں ہیں, جہاں ان پڑھ اور جاہل برابر نہیں ہیں, جہاں آپ جیسے پڑھے لکھے اور آپ کا گٹر صاف کرنے والے کی ووٹ کی طاقت برابر نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. تو اس اب وقت ختم ہے, میں صرف اشارہ کر رہا ہوں, 1-2 منٹ آپ سے لے رہا ہوں. یہ ہے یہاں کے دینی سیاسی جماعتوں کا ایک کردار کہ وہ بھی بیچاری لگی ہوئی ہیں, ان کے اندر بھی میری طرح دسیوں خامیاں ہیں, لیکن بہرحال دوسروں سے بہت بہتر ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح یہاں اسلامائزیشن ہوتی رہے. پھر یہاں شریعت اور قانون کو جو الگ الگ کیا گیا, اس کے بھیانک نتائج کیا سامنے آئے. آج صادق و امین کا جو آرٹیکل ہے وہ صرف سیاستدانوں پہ فٹ ہوتا ہے. اس وقت ہی میں نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ یہ لوگ صادق و امین کا آرٹیکل تمام شعبوں پر نافذ کرنے کی وجہ اس کو اکھیڑنے کی کوشش کریں گے. تو مسلم لیگ نے اپنے اوپر جب زخم کھایا تو اس کو اکھیڑنے کی کوشش کی, حالانکہ اس کو اکھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے جن لوگوں نے تم پر لاگو کیا وہ ان پر تم لاگو کر دو, بات ہی ختم ہو گئی. پھر دیکھو کیسا میدان سجتا ہے. صادق و امین شریعت اور قانون کو الگ کرنے کا نتیجہ ہے, وگرنہ صادق و امین کا قانون تو یونیورسل ہے اسلامی دنیا میں. آپ آئین بنائیں یا نہ بنائیں وہ ہے ہی آئین, وہ ہے ہی امین. آج ایک صاحب نے کل پرسوں کسی چینل پہ کہا کہ خلفاء بھی صادق و امین نہیں تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. صادق و امین کو لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں. بھائی تھوڑی دیر کا تقوی آپ کو متقی نہیں بناتا, تو چھوٹی سی غلطی بھی آپ کو صادق و امین سے نکالتی. بندے کی مجموعی زندگی صداقت و امانت والی ہو تو وہ صادق و امین ہے. بس ہم نے وہ اس کو چیستان بنا کے رکھ دیا, مسئلہ کشمیر بنا دیا. یہ ہے نتائج اس ملک کے, جس ملک کو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نام پہ لایا گیا, لیکن اتنے شرمناک نتائج ہیں. اور ان شرمناک نتائج کے ہوتے ہوئے استغفار کرنے کی بجائے قوم کی نوجوان نسل مخلوط ڈانس کر رہی ہے, دماغ ڈال رہی ہے, ناچ گانے میں مبتلا ہے, مادر پدر آزادی میں مبتلا ہے. یہ استغفار کا موقع ہے کہ جشن کا موقع ہے جس کے لیے آپ نے پاکستان لیا تھا. اس ہستی کا تو نظام آپ نافذ نہیں کر سکے. شرمندگی میں ڈوب جانا چاہیے. اور یہ مادر پدر آزاد ہیں, اگر ان سے بات کریں کہتے جی مجلس پھیکی نہ کریں, ہم یہاں کتنی اچھی شہری زندگی گزار رہے ہیں. ہندوستان میں ہوتے تو ہم چپڑاسی ہوتے, ہمارے پاس سائیکل بھی نہ ہوتی, ہم کوارٹر میں رہتے. اور اللہ کے بندو ہوش کے ناخن لو, پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ تمہارا معیار زندگی بلند ہو. پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ تمہیں چپڑاسی کی بجائے تمہیں بہت بڑے ادارے کی سربراہی کی ملازمت مل جائے. پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا تم سائیکل سے لینڈ کروزر پہ آ جاؤ. پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا تم کوارٹر سے شاہی محل, سرے محل, بنی گالا یا جاتی عمرہ میں آ جاؤ. پاکستان اس لیے بنا تھا کہ محمد الرسول اللہ کا نظام اس کے اندر نافذ ہو, بھلے تمہیں آدھی روٹی کھانے کو ملے یا نہ ملے. ریاست مدینہ بنی, ریاست مدینہ بننے کے بعد غزوہ خندق ہوا. اللہ کے نبی, اللہ صحابہ نے 2 پتھر باندھے تھے. جب انہوں نے 2 پتھر دکھائے, اللہ کے نبی نے دامن اٹھایا تو 3 پتھر باندھے ہوئے تھے. مجھے یاد نہیں 2 یا 3 پتھر باندھے ہوئے تھے. 2 پتھر تھے, 2 پتھر باندھے ہوئے تھے.
ہم سمجھتے ہیں پاکستان کس کا نام ہے؟ معیار زندگی بلند کرنے کا نام ہے. ارے نہیں بھائی، آپ بدترین ناکامی کو بہترین کامیابی سے تعبیر کر رہے ہیں. پاکستان بنا اگر یہاں اسلام آتا، آج ہمیں ایک روٹی کھانے کو نہ ملتی. بہترین کامیابی. پاکستان بنا، معیار زندگی بلند ہوا، کوارٹروں سے ہم محلات میں آگے، معیار زندگی بلند ہوا. خدا کی قسم یہ بدترین ناکامی ہے، کیونکہ محمد الرسول اللہ کا نظام یا نافذ نہیں ہوا. آپ بدترین ناکامی کو بہترین کامیابی قرار دے رہے ہیں. پھر کہتے ہیں جی پاکستان، کیا خواب میں لوگ رہتے ہیں. کہتے ہیں پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے. آپ کے منہ میں گھی شکر، اللہ کرے ایسا ہی ہو. لیکن سوال یہ ہے پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے تو پھر بنگلہ دیش کیوں بنا؟ خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں. یہ دنیا میں خواب نہیں چلتے، دنیا کردار پہ چلتی ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت تبدیل نہیں کرتے جب تک کوئی قوم اپنے حالت تبدیل کرنے پر آمادہ نہیں ہوتی. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. جب اللہ کسی قوم کو عذاب دینا چاہتے ہیں، اس کو اوپر سے نیچے تلپٹ کرنا چاہتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے اس عذاب کو ٹال نہیں سکتے. کہتے پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے. آپ کے منہ میں گھی شکر، لیکن کردار پہلے ہے، پھر قائم رہے گا. جس اللہ نے قوم نوح کو غرقاب کیا، جس اللہ نے قوم عاد و سمود کا ستیہ ناش کیا، جس اللہ نے قوم لوط اور قوم شعیب کا تیا پانچا کر دیا، جس اللہ نے قوم فرعون کا بیڑا غرق کر دیا، جس اللہ نے بنی اسرائیل جیسی عظیم ترین قوم کو عرش سے فرش پہ لا کے دے مارا، وہ اللہ ہمارے گناہوں کی سرپرستی کرے گا؟ نہیں نہیں، وہ اللہ ہمیں بے لگام نہیں چھوڑے گا. یہی وجہ ہے بنگلہ دیش بنا، یہی وجہ ہے ہمارے ملک میں بے امنی ہے، یہی وجہ ہے ہمارے ملک میں بدعنوانی ہے، یہی وجہ ہے یہاں بھائی بھائی پر اعتماد نہیں کرتا، یہی وجہ ہے یہاں کا ایک حکمران دوسرے حکمران کی ٹانگیں کھینچتا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جس مسلمان معاشرے میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے، وہاں اللہ اس معاشرے میں فساد اور بلوہ ڈال دے گا. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ کہتے ہیں میں ظالموں کے کرتوتوں کی وجہ سے ظالموں کو آپس میں لڑا دیتا ہوں، ظالموں کو آپس میں لڑا دیتا ہوں. ایک ظالم دوسرے ظالم کے اوپر حاوی ہو رہا ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہاں سیاسی جماعتیں آتی ہیں، اسلام کا نعرہ لگاتی ہیں، چلی جاتی ہیں. روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگاتی ہیں، چلی جاتی ہیں. اب کرپشن کا نعرہ لگ رہا ہے، ساتھ اخلاقیات کا دیوالیہ بھی ہو رہا ہے، اور ہم جیوے جیوے کے نعرے لگا رہے ہیں. اس طرح پاکستان بچتا نہیں ہے. پاکستان کو بچانے کے لیے کردار چاہیے، کردار. اگر یہ ہمارا کردار نہ رہا، ہماری تاریخ سامنے ہے، بنگلہ دیش بنا ہوا ہے. سمجھ آئی؟ کوئی ایٹمی طاقت ہمیں بخرے ہونے سے نہیں روک سکتی، صرف اللہ کی طاقت روک سکتی ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے محمد الرسول اللہ کے سینے پہ جو اتارا ہے اس پہ آ جاؤ. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ہے. کہاں ہے وہ پاکستان جس کا خواب ان لوگوں کو دکھلایا گیا تھا جنہوں نے اپنی جوان بیٹیاں بے گور و کفن چھوڑ کے پاکستان آئے، اس زمین پہ آ کے سربسجود ہو گئے. کیا ملا ان کو؟ پاکستان ملا؟ منزل ملی؟ نہیں ملی. 70 سال سے میرے نسلیں سفر کر رہی ہیں، آپ کی نسلیں سفر کرتی چلی گئیں، اور ہم بھی جا رہے ہیں، لیکن پاکستان نہیں ملا. پاکستان کی صورت ملی، پاکستان کی حقیقت نہیں ملی. اب ہمیں یہ کرنا ہے، پاکستان کی صورت سے پاکستان کی حقیقت کی طرف سفر کرنا ہے. کرنے کے کام یہ ہیں، اپنی ذات کو تبدیل کرنا ہے، اپنے بچوں کو تبدیل کرنا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو تبدیل کرنا ہے، اور اپنے دوستوں کو تبدیل کرنا ہے، اپنے ادارے اور اپنے شعبے کو تبدیل کرنا ہے، اپنی تعلیم پہ نظر ڈالنی ہے. مخلوط تعلیمی اداروں کو میں اپنی جوان بچیوں کو نہ بھیجیے خدا کے لیے. میں خود مخلوط تعلیمی اداروں میں پڑھتا نہیں، پڑھاتا بھی رہا ہوں. خدا کی قسم میں نے وہاں جو بے حیائی کے جنازے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی وال باؤنڈری کے اندر چلی گئی، محفوظ ہو گئی. خدا کی قسم اس سے زیادہ کوئی غیر محفوظ نہیں مخلوط تعلیمی اداروں کے اندر. کرنے کے کام یہ ہے، خدمت خلق کریں. آج خدمت خلق کس کو سمجھا جاتا ہے؟ پانی پلانا، روٹی کھلانا، یتیم خانے بنانا، حرامیوں کے لیے ہاسٹل کھولنا. نہیں بھائی، یہ تو یونیورسل کام ہے، یہ تو پاپولر ہیں. خدمت خلق مسلمان کی شان یہ ہے، اس خدمت خلق میں ایمان کی جان ہوتی ہے. سب سے بڑی خدمت خلق یہ ہے کہ آپ خدمت خلق کریں، پانی پلائیں، یتیم خانے بنائیں، مدارس کھولیں، تعلیم گاہیں کھولیں، لیکن ساتھ ساتھ ایمان کا بیج بوئیں.
ایمان کے بیج کے بغیر یہ کچھ بھی نہیں ہے. ایمان کے بیج کے بغیر اگر آپ کسی کو کھانا پینا کھلا رہے ہیں آپ اسے جہنم کے لیے موٹا تازہ کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. ایمان کی محنت کریں بس. آج ہمارے بچے بچیاں LGS میں پڑھ رہی ہیں, بیکن میں پڑھ رہی ہیں, سمجھ آئی, پتہ نہیں کیسے کیسے اسکولوں میں پڑھ رہی ہیں. ہمیں احتجاج کا کوئی حق نہیں. ہمارا یہاں کا سرمایہ دار طبقہ اپنا بزنس سکول کی طرف کیوں نہیں لاتا؟ اتنے اچھے سکول بنائے جہاں مکمل اسلامی ماحول دیکھے, اس سے زیادہ معیار کی آپ تعلیم دیں. ہمارا دینی سرمایہ دار طبقہ بھی ادھر آنے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرات محترم, باتیں بہت ہیں, وقت کم ہے. آج پہلی دفعہ میں نے آپ سے اتنا زیادہ ٹائم لیا, مجھے معاف کر دیجئے. 2-3 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں. آخری بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, آزادی منزل نہیں ہوا کرتی. کسی بھی قوم کی, زندہ قوم کی منزل آزادی نہیں ہوا کرتی. آزادی منزل پہ پہنچنے کا ذریعہ ہوا کرتی ہے. آزادی مجھے اور آپ کو سدھرنے اور سدھارنے کا موقع فراہم کیا کرتی ہے. اور اگر ان مواقع سے فائدہ نہ اٹھایا جائے تو پھر آزادی چھن جایا کرتی ہے. یہ بات یاد رکھیں, یہ خدائی دستور ہے اور تاریخ کا سچا اور کڑوا سبق یہی ہے. جو قوم آزادی کے مواقع سے فائدہ حاصل کر کے اپنے آپ کو سدھارتی نہیں ہے, اللہ ایسی ناشکر قوم سے آزادی کو چھین لیتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.